میری گفتگو کا موضوع ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور فکر امت۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس فرامین سن کر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں اور امت کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے آپ کو ایسا شفیع بنایا کہ خود خالق کائنات جل جلالہ آپ کی اس وصف کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ۔ کہ یہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ عظیم رسول ہیں جو تمہارے پاس آئے کہ یہ مومنین پر بڑے شفیق ہیں۔ مومنین کا کسی مشقت میں پڑنا ان پہ بڑا گراں گزرتا ہے۔ کوئی امتی مشکل میں ہو، مشقت میں ہو تو یہ رسول ایسے ہیں کہ ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا، ان کی طبیعت پہ اس کا بڑا بوجھ ہوتا ہے جب ان کا کوئی امتی کسی پریشانی میں ہو کہ خالق کائنات جل جلالہ نے انہیں مومنین کے لیے رؤوف بھی بنایا ہے، مومنین کے لیے اللہ نے انہیں رحیم بھی بنایا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ وصف فکر امت کے لحاظ سے اس کے کئی شعبہ جات ہیں، لیکن آج جس لحاظ سے ہم آپ کی فکر امت کو بیان ہم نے کرنا ہے وہ احکامات اور وہ عمل ہیں کہ جو ہماری زندگی کے روزمرہ کے معاملات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی امت کو عبادات اور ریاضات کے لحاظ سے بعض و نصیحت کرنا یہ اپنی جگہ پہ، لیکن دنیاوی معاملات کے لحاظ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کی، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے شفیق ہیں کہ باپ بھی اپنے بیٹوں پہ اتنا شفیق نہیں ہوتا، باپ بھی اپنے بیٹوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کی وہ واعظ و نصیحت نہیں کرتا جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کو نصیحت کرتے ہیں۔ یعنی جس چھوٹی چھوٹی بات کی طرف عام طور پہ انسان کی توجہ نہیں ہوتی، لیکن اگر ان میں وہ غفلت برتے تو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لحاظ سے بھی اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ اگرچہ یہ تمہارے روزمرہ کے کام ہیں، لیکن میری شریعت سمجھ کر اور میرا فرمان سمجھ کر اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو خالق کائنات جل جلالہ تمہیں اپنے محبوب کے فرمان پہ عمل کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔